باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پیچھے ذرا پچھلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہوا کا یہاں ترجمہ کیا ہے؟ وہ کون؟ اللہ، ہوا مبتدا ہے اور یہ الذی اس کی خبر ہے، اور جعل یہ اس میں موصول ہے، اور یہ جعل لکم اللیل یہ اس کا صلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، خبر ہے اس کی ساری۔ تو جملہ ایک ہوا اور الذی کی وجہ سے اسمیہ، حالانکہ اس کے آگے جعل سے لے کے سارے کا سارا کیا ہے؟ فعل چل رہا ہے۔ ہاں جی، لیکن کیونکہ عربی میں جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز اسم سے ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز فعل سے ہو۔ وہ ہے الذی کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ جو، موصول جو ہے جوڑنے والی، وہ الذی وہ جو، جس نے، نے کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ فاعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ، فاعل کے ساتھ۔ جس نے، جعل بنایا، جعل اس نے بنایا، جعل یجعل، جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور یجعل یجعل، اسی سے اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر آئے گا۔ ہمارے پاس جب اصل ہوتا ہے نا روٹ ڈائی جس کو کہتے ہیں، وہ فے، عین اور لام، اور یہ جیم عین لام، تو فاعل میں ایک الف لگایا تو فاعل کام کرنے والا، جاعل بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بناؤں گا، میں بنانے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کر دی۔ تو جعل یجعل، اس نے، جس نے، هو الذی جعل، جس نے بنایا۔ اچھا جی، جس نے بنایا، بنانا کیا ہے؟ فعل، فاعل کیا ہے؟ ہوا، وہ کہ مبتدا ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے فاعل کیا ہے؟ اللہ۔ اب کس چیز کو بنایا ضابط ہمیں دیکھنا پڑے گا اس آیت کے اندر۔ حالت نصب میں کون کون سی چیز ہے؟ لیلا، اور کیا ہے؟ نہارا۔ تو پہلا مفعول یہ ہے اور دوسرا مفعول یہ۔ کتنی چیزیں بنائی؟ دو۔ اب لکم، اس کو اٹھا کے تقدیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے یہ چیز بنائی، انسان۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوقیں رات کو نکل آتی ہیں، باقی مخلوق رات کو سکون کرنے کے لیے نہیں ہے، باقی سکون کرتے ہیں دن کو، نظر ہی نہیں آتے۔ رات ہوتی ہے، بچھو، سانپ، چوہا، بلی، سب چیزیں نکل کے باہر آ جاتی ہیں۔ بلکہ جن بھی جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب اندھیرا پڑ جائے تو بچوں کو اندر کر لو۔ ہم الٹے ہو گئے اس زمانے میں، ہم کہتے ہیں چلو بچوں شام پڑ گئی ہے، گاڑی میں بیٹھو، چلو انشاءاللہ چلتے ہیں پھرنے ترنے کے، فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں پارک میں جا رہے ہیں، فلاں پلازے میں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، گھوما پھرا جا رہا ہے رات کے وقت۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو، تو تمہارے لیے رات کو، انسانوں کے لیے، هو الذی جعل لکم، تمہارے لیے، اس کو مقدم کر دیا لکم کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دن رات کا یہ کام تمہارے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو لکم، لام جو ہے یہ کیا ہے؟ لام تعلیل کے لیے۔ ابھی لام تعلیل کے دونوں رخ آپ کو مل جائیں گے۔ کم، کم کیا چیز ہے جی؟ اسم ضمیر ہے، اسم ضمیر متصل، لکم تمہارے لیے۔ اب لام جب تعلیل آیا تو اس نے کے لیے کا ترجمہ اختیار کیا اس کے ساتھ، اسم کے ساتھ۔ تو تمہارے لیے بنا دیا ہے کس کو؟
کو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول. مفعول. لیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں. لیل کی جمع کیا ہے؟ لیال. لیال عشر. اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے اللیلہ رات کو لتسکنوا فی. سکنا یسکنو کیا معنی ہے اس کا؟ سکون. سکون کے لیے، آرام کے لیے. آرام. سکون کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا جب سکون کا متضاد دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ بے چینی. ہاں اچھا ابھی تھوڑی دیر تو بھی ہمیں یہیں دیکھ لیتے. اچھا جی یہ جو زبریں لگی ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو حرکات کا. یہ بھی حرکت ہے، یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے. یہ علامت کس چیز کی ہے؟ یہ سکون کی علامت. تو سکون کا متضاد کیا ہوا؟ حرکت. حرکت جو ہے نا حرکت ہے، حرکت کا متضاد ہے سکون. سکون کا کیا مطلب ہوا؟ پھر آپ مطلب بتائیں. حرکت کا مطلب کیا ہے؟ چلنا، موومنٹ. اور سکون کا مطلب کیا ہوگا؟ حرکت کا مطلب چلنا پھرنا ہے تو سکون کا مطلب ہے ٹھہرنا. ٹھہرنا ایک مطلب ہے اس کا ٹھہرنا. ایک سکن یسکنو کا مطلب ہے جس سے اس کا فاعل بنتا ہے. اب پھر ہم بناتے ہیں فاعل فاعل کے وزن پر. فاعل کے وزن پر تو کیا بنے گا جی؟ فاعل. اب یہ سکن ہے ساکن فعل لام کی جگہ یہ لگا دیتے ہیں سین الف کاف اور نون. ساکن. ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بندہ رہنے والے کو، ٹھہرنے والے کو. تو ساکن سکن یسکنو کا مطلب ہے دوسرا سکونت پذیر ہونا. ایف آئی آر کبھی دیکھیں؟ ایف آئی آر اس میں پہلا لائن کیا ہوتی ہے؟ میں فلاں جگہ کا رہائشی و سکونتی ہوں. اصل میرا ساکن میں کس گاؤں کا سکنہ فلاں ہے؟ قبیل. میں قبیل کا جناب رہائشی و سکونتی. سکونتی کا مطلب ہے وہاں پہ اصل میرا ٹھہراؤ وہاں پہ. تو سکونت پذیر ہونا، ٹھہر جانا، رک جانا. حرکت بند کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب رات کو بنایا کیا ہے یہ جاننے کے لیے آج ہماری تو حالت یہ نہیں. ہماری حرکت بند ہو رہی ہے. اچھا اسی سے اب دیکھیں کہ مفعل کس کیا چیز ہے جی؟ اس میں مکان ہے، جگہ، فلاں چیز کی جگہ. مشرب پینے کی جگہ، ملعب کھیلنے کی جگہ. ٹھیک ہے جی. تو مفعل میں یہ لگائیں گے جب ہم تو میم تو ہو گیا نا اس کا ڈائی کا. تو فے کی جگہ آ گیا سین اور عین کی جگہ آ گیا کاف اور لام کی جگہ آ گیا نون. مسکن رہنے کی، ٹھہرنے کی. مسکن یہ اس کا مسکن. ٹھیک ہے جی. تو سکنا وہ سکونت پذیر ہوا، وہ ٹھہرا. یسکنو وہ ٹھہرتا. تسکنو تم ٹھہرتے ہو. کتنے بندے؟ دو زیادہ. ایک. تسکنو میں کتنے بندے ہیں جی؟ اوپر نہ دیکھیں ابھی تو نیچے. تو تسکنو کا کیا مطلب ہے جی؟ تم ایک ٹھہرتے ہو. اب اس کے ساتھ لگائیں واو نون. لتسکنون تسکنون تم سب ٹھہرتے ہو. اب اس کے پیچھے آیا لام تعلیل. لام تعلیل نے کیا کیا؟ اس کو کر دیا منصوب. نون اس کا جمع کدھر چلا گیا؟
ختم ہو گیا. اب یہ جو لام ہے نا، یہ لام تعلیل جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو مقصد بیان کرتا ہے. جب اسم کے ساتھ آئے گا تو یہ ترجمہ آئے گا تعلیل کا کے لیے. لام تعلیل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کے لیے. للہ اللہ کے لیے، للرسول رسول کے لیے، رسول کے لیے. میں یہاں پہ آیا ہوں للصلاۃ نماز کے لیے، نماز کے لیے. صلاۃ کیا ہے؟ اسم. لیکن آپ کو بلوایا ہے لتأکلوا الطعام، تاکہ آپ سب کیا کرو؟ کھانا کھاؤ. آپ کے آنے کا مقصد بیان کر دیا. مقصد کیا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے بلائے. لتسکنوا، اس کا پھر اردو میں ترجمہ کریں گے تاکہ. جعل لکم اللیل، کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے، لتسکنوا، تاکہ تم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. سکون، حرکت کو بند چھوڑ، حرکت ختم. لتسکنوا فیہ، فی کا مطلب میں اور ہی. اس میں اس ہی کی ضمیر کدھر پلٹے گی؟ قریب ترین اسم کی طرف چلی جائے گی. پچھلا اسم کہاں ہے؟ لیل. تاکہ اس میں تم سکون پکڑ لو. یہ کیا ہے؟ رات. سکون کا مطلب ہے حرکت چھوڑ دینا، سو جانا. اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، سکون کرنے کے لیے اللہ نے رات بنائی. اس کا لوگوں نے کیا بنا لیا ہے؟ الٹا. رات کو 2 بجے بھی دیکھو، 1 بجے تو انٹرنیٹ پہ آپ کو حاضر ملیں گے جاگتے ہو. تو یہ در حقیقت جو رات کو سونے نہیں دیتا، یہ کون ہے؟ شیطان. تو رات کو سونے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ایک حکمت ہے کہ رات کو سکون کس نے پکڑنا ہے؟ انسان نے. باقی جنات تو نکل کے باہر آ جاتے ہیں. جن تو چھلانگے مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ آگے ہم پیڑ میں نکل رہے ہیں، چلو. اللہ تعالیٰ نے جنوں سے بچنے کے لیے یہ کام کیا. اچھا، رات کو اٹھنے کی ایک صورت کیا ہے؟ تہجد. اور کیا شکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو پہرا دیا مسلمانوں کے گھروں، ایک رات جو آنکھ جاگی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام. اچھا، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات کے وقت سکون حاصل کرنا، اس کے لیے رات بنائی ہے. اور اچھا، اب دیکھیں آپ کے اس دن کا بھی ایک حصہ ہے کہ جس میں سکون حاصل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیلولہ لازمی کرو. کیوں؟ یہ حدیث سنی ہے کسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لازمی قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، یعنی شیطان کا الٹ کرنا ہے. تو رات کو شیطان نہیں سوتا، تو آپ نے رات کو سونا ہے. اور اب دوسری چیز، دوسرا مفعول آ گیا کو. نہار کا کیا مطلب ہے جی؟ دن. اور یہ دن کس چیز کا مفعول ہے؟ جعل. هو الذی جعل لکم اللیل، جعل اللیل رات کو بنایا، وجعل النہار دن کو بنایا. کیا چیز بنایا دن کو جی؟ حالت بیان ہو رہی ہے اس کی حالت کہ کیا چیز بنا دی. مبصرہ کا کیا مطلب ہے؟ بے سواد رے. بصرہ یبصر. بصر کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھنا. بصرہ اس نے دیکھنا. اچھا، اس میں اب ایک ہے دیکھنے والے کے لیے اگر فاعل کے وزن پہ جائیں تو بن جائے گا باصر. لیکن عام طور پہ آپ قرآن حکیم میں اللہ کی جو صفت دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بصیر. فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ، ہمیشہ دیکھنے والا. سمیع ہمیشہ اور مکمل سننے والا. بصیر. ہاں جی. اچھا، اب یہ کیا لفظ ہے؟
یہ بصرا یبصرو باب نون سے ثلاثی مجرد ہے، خود دیکھنا. ابصرا یبصر ابصارا کا کیا معنی ہے؟ دکھانا، نہ، دیکھنے دو معنی ہے اس کے. ایک اس کا معنی ہے بینا ہونا، یعنی دیکھنے والا ہونا. دوسرا کیا معنی ہے جی اس کا؟ بینا کرنا، کسی کو دیکھنے والا کر. دونوں معنی، یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی، دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں. بینا ہونا بھی اور بینا کرنا، دونوں باب افعال سے. لیکن جب باب تفعیل سے آئے گا نا، باب تفعیل سے، تو پھر یہ متعدی آئے گا پکا. باب تفعیل سے آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ بصرا یبصرو. اس کا کیا معنی ہے؟ دکھانا، کسی کو دکھانا، رفتہ رفتہ کسی کو مکمل دکھا دے. تو یہاں پہ کیا ہے جی، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابصرا یبصرو باب افعال سے. یبصرو سے بنانا ہے اس کا فاعل. یبصرو سے فاعل کیسے بنتا ہے؟ ثلاثی مزید فی میں علامت مضارع کو کس چیز سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے. مبصرن دیکھنے والا، دکھانے والا بینا جو روشن کر دے، بینا کر دے جو آپ کو دکھائے، دکھانے والا، دکھانے والا. اب کیونکہ یہ نہار کی حالت ہے تو حالت جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں آتی ہے. تو یہ مبصرن بن گیا مبصرن، دکھانے والا. والنہارا مبصرن، اور دن کو ہم نے بنا دیا. دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں، دیکھنے والا بھی اور دکھانے والا. تو دیکھنے والا سے مراد کیا ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، روشن ہو جاتا ہے. تو ترجمہ عام طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے دن کو روشن بنا دی، ہے جی. تو وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ بندہ باہر نکلے، اس میں اور روزی روٹی اس میں حاصل کرے. سورہ نبا میں کیا آتا ہے کہ ہم نے جعل نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ہم نے دن کو معاش کے لیے رکھا ہے کہ دن کو اٹھو نکلو باہر کمائی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس میں حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اس امت کی یا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت جو ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی ہے. پیسہ دولت جس نے کمانا ہے صبح اس میں برکت. تو هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اچھا یہ اس کے کتنے مفعول ہو گئے جی؟ دو. کئی دفعہ بندے کو نہ ہو جاتی ہے. کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ایک گڑبڑ ہو گئی تھی. کیا گڑبڑ ہوئی تھی کہ جو پچھلا تھا نا شرکا جو تھا، شرکا کا لفظ آیا تھا، وہ میں یہاں سے نکلا تو میں سوچ کے یا اللہ کہ مسئلہ کہاں پہ ہوا، کیوں دماغ گڑبڑ ہو گیا. وہ مفعول کس چیز کا مفعول تھا؟ ہم بنا رہے تھے یبتغون کا، سوری یتبعوا کا مفعول بنا رہا تھا میں شرکا، جبکہ یدعون کا تھا. جو پہلا مسئلہ شروع میں بن گیا تھا وہ ہم اس کو یتبعوا کا مفعول بنا رہے تھے شرکا، جبکہ یہ تھا یدعون من دون اللہ شرکا، وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں. ہاں جی. تو کئی دفعہ جو ہے غلطی لگتی ہے جی بندے سے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون.
انا بے شک حرف تاکید تاکید بے شک فی میں ذالکا اس اشارہ اس میں یعنی اس میں یا اس میں یہ اس کیا ہے اشارہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا رات لا لا آیات آیات بس یہ کہتے لا آیات لا آیات نہیں یہ اس کا ذالکا کا اشارہ کسی طرف کیا تو اللہ نے کہا کہ یہ چیز یہ جو ہے یہ ہے نشانیاں ہاں یہ نشانیاں آیات نشانیاں یہ جو ہے یہ نشانیاں ہیں تو ذالکا کا اشارہ کس طرف ہے آیات جعل یہ جو اللہ نے بنایا ہے نا دن اور رات کو اس جعل کی طرف اشارہ ہے یہ جو اللہ کا دن اور رات کو بنانا ہے نا رات سکون اور دن حرکت والا یہ چیز کیا ہے لآیات یعنی دن اور رات دو چیزیں دن اور رات جو ہیں یہ کیا ہیں لآیات ذالکا کیا ہے جی اس میں اشارہ کون سا اس میں اشارہ قریب تک احسان اس میں اشارہ قریب ہے یا بعید ہے قریب قریب ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے اس میں اشارہ ذالک مذکر مذکر اچھا آپ کہہ رہے ہیں قریب ہے اگر یہ قریب ہے تو حاضہ کیا ہے اب تو بعید کیا وہی بل آیات اعلیٰ قریب ذالکا بعید ہے حاضہ اس میں اشارہ مذکر قریب ہے حاضہ کا مطلب کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حاضہ قلم یہ قلم ہے یہ قلم ہے یہ قلم ہے ٹھیک ہے جی ذالکا مرواحۃ وہ پنکھا ہے دور چلا گیا قریب جو چیز آ گئی اس کے لیے اس میں اشارہ قریب یہ حاضہ حاضانی بتائیں نا اگلا حاضہ واحد واحد مذکر بعید اس میں اشارہ یہ حاضہ قریب واحد مذکر قریب واحد اور حاضانی اور جمع کیا ہے جی ہاؤلائی اچھا ذالکا کا کیا جی ذالکا اب دو آئے تو ذانکا اور زیادہ آ جائے تو اولائکا ذالکا کی جمع کیا ہے اولئک اولائکا اس میں اشارہ اچھا اس کو مؤنث کرنا ہو تو حاضہ کو مؤنث کرے تو حاضی ہی حاضی جہنم اللتی اچھا جی حاضان کو کیا کر دیں گے پھر یہاں پہ ہاتانی اور جمع ہاؤلائی رہے اچھا جی ذالکا کی مؤنث کیا ہے تل کا اور جب اس کی آئے گی تانکا اور اولائی کا تو یہ چیزیں جو ہے جی اس میں اشارہ بعید قریب اچھا ذالکا جو ہے یہ بعید کا ہے اور ترجمہ ہم یہ کر دیتے ہیں میں یہی کہنے لگا ہوں کہ ذالکا کا مطلب ہے وہ ترجمہ ہم کر دیتے ہیں یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ کیا کرتے ہیں یہ کتاب ہے تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنی طرف کئی دفعہ نا کا ضمیر لگاتے ہیں جمع کی ضمیر تو ہم دنیا کے اندر جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں جانوروں کی بات نہیں ہو رہی جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہ جس بندے کو ادب لگاتے ہیں اس کو واحد کے نام سے پکارتے ہیں کہ جمع آپ تساں ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ تساں آئے ہو تساں کو جمع کا سیکھا ہے یعنی آپ سب آئے ہیں ایک بندے کو جمع کے سیکھے سے بیٹھیں کسی کو بٹھانے کے لیے تو کہتے ہیں یہ نہیں کہتے بیٹھو جس کا ادب کرتے ہیں اس کے لیے کیا کہتے ہیں بیٹھو ادب
تو ادب میں جو ہے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ نشانیاں جو ہیں یہ قابل ادب چیزیں ہیں، شاعر اللہ، اللہ کے شاعر ہیں۔ قرآن ایک کتاب ہے، بادب کتاب ہے۔ قرآن کو ہم دوسری کتابوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کر سکتے نا۔ ہاں جی، تو ادب ذالکا، یہ ادب کے لیے ذالکا آدھا بھی لگا سکتے تھے، لیکن ان فی ذالکا، ان چیزوں کے دن اور رات کے اندر کیا ہے؟ لا، اس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں، لام مزالقہ بھی کہتے ہیں، لام لازم بھی کہتے ہیں۔ یقیناً ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً، ان فی ذالک لآیات، یقیناً ہیں آیات۔ یہ آیات کس کی جمع ہے؟ آیتن کی جمع ہے آیات، ہے جی۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ آیتن، انا کا اسم ہے، بے شک نشانیاں ہیں۔ انا کا اسم کیا ہے؟ انا کا اسم کیا ہے جی؟ آیتن، لآیاتن جمع ہو گیا تو جمع کا کیا طریقہ کار ہے جی؟ واحد کا تو رفع، حالت رفع میں ہوگا آیتن، نصب میں کیا ہوگا؟ آیتن، اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ آیتن، 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 آیتن۔ اب یہ جمع کرنا ہے اس کو، آیاتن حالت رفع میں پیش، اور آیاتن، آیاتن نصب اور جر دونوں میں زیریت، ٹھیک۔ تو اب یہ ہے نصب، لیکن عام دیکھنے والا بندہ کہے گا زیر ہے تو شاید جر ہی نہ ہو۔ تو لآیاتن، یقیناً، آیت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نشانی کو کہتے ہیں۔ کون سی نشانی؟ اللہ کی نشانی، جس کو کسی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جائے۔ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کو قلم دیا تحفے میں، تو میں نے جیب میں رکھ کے پھر اپنے کسی بکسے میں رکھ دیا۔ اب اس پہ 10-20 سال گزر گئے، 20 سال بعد میں نے بکسہ کھولا، اس میں سے نکل آیا قلم۔ قلم کو دیکھ کے مجھے کون یاد آیا؟ جس نے قلم دیا۔ نشانی دیکھ کے نشانی دینے والا، نشانی سے اس کے مالک کا یا اس کے ایک بندے کا پتہ چل گیا۔ تو یہ جو دن اور رات ہیں، یہ در حقیقت از خود کچھ نہیں ہے، ان میں نشانی ہے۔ کس کے نشانی؟ دن اور رات کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کسی ایک رب کا بنایا ہوا نظام ہے یہ۔ اس کے اندر چلیں گے، آپ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائی کورٹ میں جب جا کے وکیل پیش ہوتا ہے، میں ایک کیس میں پیش ہوا تو جج صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا آلویز فالو دا کورٹ، کورٹ کو فالو کرو، جج کدھر جا رہا ہے، جو جج کہہ رہا ہے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ اپنی اگر گھسیڑی نا اس میں، کیس خارج، اپنی بات کی تو خارج کر دیں گے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ وکیل صاحب میرے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جج صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ CRPC جو ہے یہ آپ کو روکتی ہے اس چیز سے، اس کے جو قوانین ہیں یہ اس آپ کی بات کے خلاف۔ اس نے کہا ٹھیک، ہنسنے لگا آگے سے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اب تمہارا کیس جو ہے وہ فارغ ہی ہے، بچنے والے تم نہیں ہو۔ تو بھائی ٹیکا ٹکر ہے، ایک جج جو ہے وہ اپنے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ میجر صاحب کی بیوی کو روکا تھا انہوں نے ناکے پہ، تو پتہ چل گیا کہ میجر کی بیوی آگے ہٹ جاؤ آگے سے۔ میجر صاحب کی بیوی کو کوئی نہیں روک سکتا، میجر صاحب کو کس نے روکا؟ تو بڑے بڑے اگر آپ یہاں سے DSP گزر جائے تو وہ ایک دفعہ سنتا ہے کسی کی؟ تو وہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے جو بنایا اس کے اندر اندر چلو، رات کو سو جاؤ، دن کو اٹھو، کام کرو، جو جو اللہ نے طریقے بتائے ان پہ چلو۔ تو یہ جس چیز کو آپ دیکھیں گے اس سے نشانی سے کون یاد آئے گا؟ بنانے والا، دینے والا۔ ہاں، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ جو بالکل نائل دماغ ہوتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تیری ذات کی وہ نشانیاں جب دیکھی آج میں نے اشکوں کو بہا دیا۔ اوہ واہ، سبحان اللہ۔
تو آیات جمع ہے، ٹھیک ہے جی، یقیناً نشانیاں ہیں فی ذالکا، اس دن اور رات کے بنانے میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لِقَوْمٍ، لام تعلیل کے لیے، اس کے آگے اسم آگے قوم، یہ اس میں جمع ہے، یعنی ایک لفظ جس میں جمع کا مفہوم ہوتا ہے، اس کی صفت جب بھی آئے گی جمع میں ہی آئے گی. تو قوم لوگوں کے لیے، اچھا قوم آ گیا تو اب اس کا ترجمہ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یا ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یسمعون. یہ قوم کی صفت ہے، قوم کی صفت. یسمعون، سمع یسمعو، اور یسمعون واؤں کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. یسمع وہ سنتا ہے، اور یسمعون وہ اذان کی آواز آپ کو آتی ہے کہ آپ مؤذن کو دیکھتے ہیں اذان دیکھتے ہوئے، آواز ہی آتی ہے. تو جو اذان سنتا ہے وہی نماز کے لیے پھر اٹھے گا نا، چلو جی نماز کا وقت ہو گیا اٹھ کے چلتے ہیں. تو سننا بیسیکلی چیز ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ سننا. ایک آدمی آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جس نے سنا ان کی اکثریت نے اسلام قبول کیا، جس نے سنا ہی نہیں اسی لیے وہ کانوں میں ڈالتے ہیں. ہاں جی. اب جو ایک شاعر آیا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، شاید طفیل کے کیا نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا. جب وہ مکے میں آئے نا تو مکے والے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ہائپر بنا دیا کہ جی بہت سخت ہیں، باپ بیٹے کو، میاں بیوی کو، ماں بیٹے کو جدا کر دیتے ہیں، آپس میں کوئی جادو پڑھ دیتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں. تو اس نے کانوں میں رویاں ٹھونس لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سنتا ہی نہیں. ایک دن وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے سوچا، میں شاعر ہوں، ایک عقل مند آدمی ہوں، میں خود نتیجہ نکال سکتا ہوں، بری بات ہوئی تو نہیں مانوں گا. اس نے کانوں سے رویاں نکالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں اسلام قبول کر سنا تو نا. تو اگر آج ہم قرآن کو سن لیں، ہمارا تو جی پہلے دن سے کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ فلاں بندے کا ترجمہ نہ پڑھو، جس کا مرضی پڑھو. ترجمے میں کوئی 1000 ڈنڈیاں بھی مار جائے نا، قرآن کی ایک اپنی تاثیر. میں کہتا ہوں جی مار بھی جائے، مارنے دے ڈنڈی، لیکن قرآن کا ایک اتنا اسلوب ہے کہ وہ بار بار اس چیز سے گزرتے ہوئے جب وہ ون ناس کو پہنچے گا تو وہ آدمی نہیں ہوگا جو الف لام میم سے چلا تھا. تو قرآن کا اسلوب ہے. تو یہ سننے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور کتنی دیر سننا جی؟ 5 نمازیں ہیں، کتنا ٹائم ہے؟ ایک آیت بھی اگر آدمی روز پڑھے نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم تو خیر تھوڑے زیادہ ڈیپ جا کے پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ میں پڑھوں گا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، صرف اس لیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، شیطان وہ اس کو وہ وقت بھی نہیں لینے دیتا، کہتا ہے کدھر جا رہے ہیں. تو چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کے تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. ہو کہاں سے نکالنا ہے جی؟ ایک کہاں سے نکالنی ہے؟ سینے سے. ہو. اور واو کہاں سے نکالنی ہے؟ ہو والذی، ہو والذی، یہ یاد رکھیے گا. اور اس کو جعلہ کا جیم عین لام، جعلہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی کسی کو آگے پیچھے نہیں کرنا. جعلہ کتنی حرکتیں ہیں؟ ایک حرکت. والذی جعل، 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 جعل لا، پھر آگے ایک آ گیا، پھر کم، یہ بھی ایک حرکت ہے، یہ بھی ایک حرکت ہے. جعل لکم. ہم تھوڑی سی یہ غلطی کرتے جو ہیں، جعل لاکم کہہ دیتے ہیں، پھر معنی چینج ہو جاتا. لا کر دیا تو پھر یہ لام لازم تھا نا، نفی بن گیا. ٹھیک ہے. لکم، لکم اللیل، اس کو ملانے کے لیے تجوید کے قاعدے کے تحت یہ پیش ہے. اس میں جعل لکم اللیل، لئی، یہ اس کو کہتے ہیں حرف لین. لیل،
لیل. قوم, قوم نہیں, لیل نہیں, لیل نہیں, قوم نہیں, قوم قوم لائل لیل. ایسے ہو لائل لائل, لائل ایل اے آئی, لائل. اور کو کا کیا بتایا تھا؟ کیو اے ڈبلیو, کو. قوم قوم نہیں, قوم نہیں, قوم تو اردو میں کہتے ہیں قوم. اور لیل, ایل اے آئی, لیل, لیلا. ایکسکیوز می سر, جی جی. ہم تو شروع سے ہی پڑھتے تھے جعل لاکم, یعنی کہ ہم نے نہیں بنایا, اللہ نے نہیں بنایا, اس کو لا ہی پڑھتے رہے. اب بھی پڑھ رہے ہیں؟ اب تو نہیں پڑھتے. چلو شکر. علامہ اقبال صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا ایک لیکچر میں. انہوں نے علامہ اقبال صاحب سے کہا جی کہ سنا ہے کہ آپ 3 سال قادیانی رہے, 3 سال آپ قادیانی رہے ہیں, پھر مسلمان ہوئے. تو اقبال نے کیا جواب دیا تھا؟ اب تو نہ اقبال نے کہا only stones do not change. جی پتھر چینج only stones do not change. صرف پتھر نہیں بدلتے. اور شکر کا کلمہ پڑھو میں پڑھ مسلمان ہو گیا. ہاں جی 3 سال علامہ اقبال کا باقی خاندان آج بھی قادیانی ہے. علامہ اقبال کے جاوید قادیانی ہے. جاوید پتہ نہیں قادیانی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ان کے باقی بھائی وغیرہ جتنے رشتہ دار تھے نا وہ قادیانی تھے, آج بھی قادیانی ہے. تو لیلا حرف لین, لیل. اچھا جی, لتسکنوا فیہ والنہار, نون کا یہاں پہ ہے نہارا, مبصرن, با پہ یہاں مبصرن میں ہے, با کیا ہے؟ کلکلا. کلکلا ہے. یہ مبصرن, مبصرن نہیں بلکہ مبصرن. انا فی ذالک, انا حرف تاکید, نون کا, نون پہ شد ہے, انا, نون کو کھینچنا ہے ذرا. فی کیا ہے جی؟ فی حرف جر تو ہے نا, وہ تو گرامر کی تھی نا. اور زیر کے ساتھ یہ آ گئی تو یہ مد اصلی بن گئی, 2 حرکتیں. فی ذالکا, زال کے اوپر کھڑا زبر, اس کو کون سا مد کہتے ہیں جی؟ مد بدل. اصل میں یہ زال زبر الف زا تھا جس کو کھڑی زبر کر کے مد بدل کر دیا. زا کتنی حرکتیں ہو گئی؟ 2. ذالکا ایک حرکت, کا ایک حرکت, لا ایک حرکت, آ یہ مد بدل, یا مد بدل کتنی حرکتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی. لا آ یا تل. اچھا یہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے جی؟ یرملون کا قاعدہ ہے. آ یا تن, ایسے تھا, آ یا تن, اور آگے آ گیا لام. نون ساکن کے بعد لام آ جائے. یرملون کا قاعدہ ادغام کا, آیاتل, نون نہیں پڑھیں گے, آیاتل. لقومن, لقو, یہ پھر دوبارہ لین آ گیا, قو. لقومن, اب یہ ایسے تھا من, اور آگے یا آ گیا. اب یہ من کی جگہ پڑھیں گے مئی, مین سے یہ میں چلا جائے گا. لکو, اب مئی تو نہیں ہوگا, می. ٹھیک ہے جی, می. لکو می, می یسمعون. یا تو پھر بھی نکلے گا. یا کا مخرج کیا ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے یا؟ یہ یا کے اوپر شد نہیں ڈالا ہے. اور شاید اسی وجہ سے ہے نا, میں بتا دوں یا نکلتا کہاں سے, مخرج کیا یا کا؟ ادھر منہ تو کھولیں گے تو جان, وہ تو ہر آصف میں کھولیں گے تو نکلے گا. جو سینے سے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا, کوئی بھی حرف ہے اس کا الف زبر کے ساتھ آگے وہ لکھ دیں. مثلا میم ہے, میم کا مخرج کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ام. دونوں ہونٹوں کے جڑنے کو مخرج ہے میم کا. اب یہ یا ہے, اب پڑھیں آئی. آئی آپ کی زبان جا کے لگتی ہے تالو کے ساتھ. آئی, اس کو ایسے پڑھ دیں, ایا. کہاں سے نکلے گا؟ تالو سے نکلے گا. تو لکھو می, می, می جب کریں گے تو زبان کے اندر جا لگے گی تالو کے ساتھ.
لقوم یسمعون، یس ایک حرکت اور یہ پیش اور واو مل کے مد اصلی بن گئے، یعنی کتنی حرکتیں ہو گئیں؟ دو۔ لیکن نون آگے رک کے یہاں پہ زبر نہیں پڑیں گے، عارضی طور پہ اس کو حالت سکون میں لے جائیں گے، حالت سکون بن گیا، اس کو آپ 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں، لقوم یسمعون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بس کچھ قواعد ہیں، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ هو الذی جعل لکم، اب یہ ملا کے پڑھنا، جعل لکم اللیل، اب آپ نے، مجھے تو ساروں کی آواز نہیں آ رہی نا، اپنا دماغ لڑانا کہ ایک ایک حرکت پڑھ رہا ہوں یا دو۔ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وآئذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلى الله تعالى على خير۔ اللفظ